بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل گلزار. پروگرام عوام کی عدالت کے ساتھ. جیسا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا جو راز ہوتا ہے وہ تعلیم پر منحصر کرتا ہے. ہمارے ملک میں بھی جو تعلیم ہے اس کی طرف توجہ تو دی جاتی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے قواعد و ضوابط ہیں جو تعلیم کے، اس حوالے سے بے شمار چینجنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عمران صاحب، اور میرے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں عامر صاحب. ان سے آج بات کریں گے این ٹی ایس کے حوالے سے. 2 جون کو این ٹی ایس کے ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں اور اس میں جو بے شمار امیدوار ہیں ان کو مدعو بھی کیا گیا ہے، لیکن ایک بڑی جو یہاں پر مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ بی اے اور بی ایس سی کے جو امیدواران تھے جنہیں پاس کی ہوئی تھی ٹیچرز کے لیے، ان کو مدعو کیا گیا ہے، لیکن اس میں جو بی کام والے اسٹوڈنٹس تھے ان کو ایک میسج بھیج دیا گیا ہے کہ انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے ساتھ جو متاثرہ امیدوار ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ آیا یہ کیا وجوہات ہیں، کیوں ان کو ریجیکٹ کیا گیا. کیونکہ بی اے، بی ایس سی اور بی کام کی جو ڈگری ہے وہ ایک ہی لیول کی ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے، اس کی اہمیت افادیت ایک جیسی ہوتی ہے. تو پھر بی کام والے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو امیدوار تھے ان کو کیوں جو ہے ریجیکٹ کیا گیا ہے؟ جبکہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان سے امیدوار جب ان کو ٹیسٹ کے لیے جو فارم جمع کروائے گئے ہیں اس کی 400 روپے فیس جو ہے وہ بھی یہ ادا کر چکے ہیں. اگر ایسا تھا تو وہ 400 روپے ان سے کیوں وصول کیے گئے؟ یہ صرف 2 امیدوار نہیں ہیں، بے شمار ایسے امیدوار ہیں جن کو میسج کر کے آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ 2 جون کو جو این ٹی ایس کا ٹیسٹ ہونا تھا ان میں یہ ابھی شامل نہیں ہوں گے. عامر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آیا یہ کون سی جابس تھی، کس جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا اور کیا وجوہات بنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر علی میرا نام ہے اور میرپور سے میرا تعلق ہے. ہمیں بڑے عرصے بعد خوشخبری ملی تھی کہ محکمہ تعلیم میں جابس آ رہی ہیں. بڑی خوشی کے ساتھ ہم نے فارم فل کیے، سبمٹ کیے، اور اس امید کے ساتھ چلیں کوشش جاری رکھنی چاہیے. جیسے کہ انسان کو معلوم ہے کہ کوشش کرنا انسان کا بنیادی حق ہے. اسی طرح سے ہم نے فارم فل کیے، این ٹی ایس کے لیے 400 روپے فیس جمع کروائی. فیس جمع کروانے کے بعد تسلی تھی کہ انشاءاللہ این ٹی ایس میں شامل ہوں گے، کیونکہ آزاد کشمیر میں فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ این ٹی ایس کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. تو ہم بھی اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے تھے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بی کام لیول کو یا مساوی ڈگری جو بنتی ہے اس کو شامل حال نہیں کیا گیا. بڑا افسوس ہوا جب کل ٹیسٹ کے حوالے سے ایک میسج آتا ہے این ٹی ایس کی طرف سے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ ریجیکٹڈ ہیں کیونکہ بی اے، بی ایس سی کی اگر سیکنڈ ڈویژن ہوگی تو صرف آپ اہل ہو سکتے ہو. کیونکہ ہم بی کام والے تھے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ تو ہمیں شامل نہیں کیا گیا. اور اعلیٰ حکام این ٹی ایس والوں سے رابطہ کیا گیا، فون کیا گیا اور ان سے رابطہ کیا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ایسا کیا ہے، بی کام والوں کو شامل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ محکمہ تعلیم جو ہمارے ہیڈ ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بی کام کو شامل نہیں کیا جائے گا. تو میں اعلیٰ حکام سے میرا سوال ہے، کیا بی کام کرنا ہمیں نہیں چاہیے تھا؟ کیا اس ٹیچنگ جو اتنا پیغمبری پیشہ ہے کہ اس میں بی کام والوں کا حصہ نہیں بنتا؟ اگر نہیں بنتا تو ٹھیک ہے، تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آئندہ کے بعد کوئی بھی شخص جو کہ ٹیچنگ میں جانا چاہے گا تو وہ بی کام نہیں کر پائے گا. عمران صاحب، ہمارے ساتھ عمران صاحب بھی موجود ہیں. عمران صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ بے شمار ہمارے جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جو مزدوری کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کو نوکریاں نہیں ملتی، ایم اے پاس ہیں، بے شمار ڈگریاں ہاتھوں میں لیے صبح جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو بے شمار وہ آفسز کے چکر بھی لگاتے ہیں، لیکن ان کو نوکری کہیں سے نہیں ملتی. ہر جگہ یا تو سفارش آ جاتی ہے، لیکن ابھی محکمہ تعلیم میں ایک امید کی کرن آپ کو نظر آئی تھی کہ یہاں پر جابس ہیں اور آپ جو ہے وہ پیغمبری پیشہ بھی ہے محکمہ جو تعلیم ہے جو، لیکن اس میں آپ کے ساتھ جو ہوا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح محکمہ تعلیم ہے جو بیس ہے ہماری، اگر اسی محکمے میں ہمارے جو امیدواران ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوگا تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ کسی دوسرے ادارے سے ہم کوئی امید وابستہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نا جو بزنس کی جو کلاسز اسٹوڈنٹ ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی جائیں تو اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی آپ کے پاس کہ ہر جگہ آپ کے پاس بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوتے ہیں نا. تو بی کام جو ہے بیسیکلی ایکویلنٹ ڈگری ہے بی اے بی ایس سی کے برابر ہی نا.
تو اگر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو ایک بندے کو بی ایس سی ہے اور ایک بندے نے بی کام کیا، حالانکہ یہ کامرس کی ڈگری ہے اور بی اے سے بہت بہتر ہے یہ اور کافی ایکسپینسو بھی ہے، اور اگر ایک بندے نے بی کام کر لیا ہے اور وہ اس امید سے 2 سال 4 سال 5 سال بعد گورنمنٹ کی طرف سے پوسٹیں اناؤنس ہوتی ہیں اور وہ اس امید سے آگے اس میں اینٹیسپیٹ کرتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ چیزیں ہمارے لیے جو ہے نا بہتر ہوگی، کل کو ہمیں اچھا روزگار ملے گا، ہمارے پاس کوالیفیکیشن ہے، اچھی تعلیم ہے، تو ایٹ دی اینڈ وہ ایک امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے گورنمنٹ سے، باقی لوگوں سے یہ چیز ہے محکمہ تعلیم وغیرہ سے کہ یہ چیزیں ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ دیں گی، تو ایٹ دی اینڈ ود آؤٹ اینی کوئی ٹائم دیے جو ہے نا وہ ہمیں ایک میسج کر دیتے ہیں کہ آپ ریجیکٹڈ ہیں کیونکہ آپ نے بی کام کیا ہوا ہے، یا تو بی کام ڈگری نہ گورنمنٹ اس کو اناؤنس کر دے کہ بی کام ڈگری ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں، یہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ میں بیسیکلی یہاں سے متاثر منگلا ڈیم ہوں، میں نے پنجاب میں 2 دفعہ ٹیسٹ دیا اسی ایجوکیشن کے حوالے سے، اگر بی کام کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہ ہوتی یا ایکویلنٹ جو بی اے نہ ہوتی تو وہاں پہ بھی تو ریجیکشن ہوتی نا، جبکہ پاکستان میں جو ہے وہ سارا کچھ ایسے ہی ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ بھی لیا، پاسنگ بھی ہوئی، میرٹ میں بھی آئے، وہ تو آگے ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرٹ پہ آپ کدھر آتے ہیں، کہاں تک آپ کا نام آتا ہے، رزق کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا اس میں نام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یا ٹوٹلی سیاسی اپروچ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہاں پہ چلتا ہے کام یا نہیں نا۔ تو اگر ایسا کچھ ہے تو میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں حکومت سے کہ اگر بی کام کی ڈگری ایکویلنٹ بی اے بی ایس سی نہیں ہے تو وہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ اس کو ڈکلیریشن کر دیں کہ یہ جو ہے ڈگری ہے بی کام کی ہے یہ ایکویلنٹ نہیں ہے، یا یہ ہونی نہیں چاہیے پاکستان میں نا، تاکہ پاکستان کی جو غریب عوام ہے اتنا کہیں سے پیسے لے کے لگا کے یا تھوڑا بہت گھر والوں کے جو اخراجات کروا کے اس پہ خرچ کرتی ہے، اتنی مشکل سے کامرس کی ڈگری لینا اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ اکاؤنٹس کا ایزی کام نہیں ہوتا، بہت مشکل ٹف ہوتا ہے، تو اگر وہ لے لیتی ہے تو اس کے اینڈ پہ اس کو بعد میں کچھ ملتا نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ بندہ بی اے بی ایس سی کر لے، سمپل بی اے کر لے، وہ جو 2-4 ہزار میں ڈگری مل جاتی ہے، بندہ آرام سے گھر بیٹھ کے بھی لے سکتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے بی کام وغیرہ کی ڈگری کرنے کی۔ عمران صاحب آپ نے کہا کہ ہماری حکومتیں جو اس طرف توجہ نہیں دیتی، گڈ گورننس کی ناظرین یہاں پر مثال دی جاتی ہے کہ آزاد کشمیر میں گڈ گورننس جو ہے اس کو رائج کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمے جو وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جو ملازمین ہیں، وہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ان کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ اس کی جو بنیادی یہاں پر انہوں نے کہا کہ مہاجرین کے حوالے سے متاثرین منگلا ڈیم کی میں بات کروں گا کہ منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی میں کنٹریکٹ بیس پر جو ملازمین جو بھرتی کیے گئے، اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج میں جو بھرتی کیے گئے، اس کے علاوہ جو یہاں ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہوئے، ایم ڈی اے میں ہوئے، بے شمار ادارے ہیں جو نرسز ہوئیں، ان سب کو جو اڈاک تقرریاں تھیں، محکمہ تعلیم کی جو اساتذہ تھے ان کی بھی جو اڈاک تقرریاں تھیں ان کو جو ہے مستقل نہیں کیا گیا، وہ آئے روز سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرتے ہیں، جو کہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ عامر صاحب آپ کیا سوچتے ہیں، کیا آبزرو کرتے ہیں کہ اگر ہمارا یہی رویہ رہا ہماری حکومتوں کا، ہمارے اداروں کا، تو ہمارے ملک میں بے روزگاری کی شرح ہے جو وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، مایوسی کفر ہے۔ ہمیں امید کرنی چاہیے انشاءاللہ ایسی تعلیمی پالیسیاں بنائی جائیں جس کے اندر خاص طور پر اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں ملا کر ایسی پالیسیز بنائی جائیں جو کہ امپلیمنٹ کرنے سے پہلے کم سے کم ایک دفعہ سوچ تو لیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس اڈاک والوں کو پرمنٹ کر دیا جاتا، یا پھر ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس تعلیمی پیکیج کے اندر ڈسیبل افراد کو بھی شامل کر لیتے؟ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ جو مہاجر جو اس وقت آزاد کشمیر اور اس وقت پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کا حق نہیں تھا؟ کیا اگر حق نہیں رکھنا ہم نے، اگر ہم نے پڑھنا نہیں، ہم نے آگے بڑھنا نہیں، تو یہ تعلیمی پیکیج بنانے کا لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ضائع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بالکل جی ناظرین، جیسا کہ آج ہمارے ساتھ عامر صاحب بھی موجود تھے اور عمران صاحب بھی موجود تھے، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری حکومتیں جو وہ کسی کی بھی قسم کے جو عوام کو سہولیات پہنچانے یا ہمارے جو امیدواران ہیں بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بنائی جا سکی تاکہ بے روزگاری کو جڑ سے ختم کیا جائے، کیونکہ ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو محکمے ہیں، جب بھی کسی پلیٹ فارم پر بیٹھتے ہیں تو ایک بات کہی جاتی ہے بے روزگاری کا جو خاتمہ ہے وہ جڑ سے کیا جائے گا، لیکن بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ جس طرح یہ 2 امیدوار بیٹھے ہوئے ہیں، عمران صاحب اور عامر صاحب، اسی طرح بے شمار ایسے امیدوار ہیں جو نوکریوں کے لیے اپنی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، جبکہ فارم بھی بھرتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو جس طرح یہ ایک میسج آ جاتا ہے کہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، آپ بی ایس سی نہیں ہیں، آپ بی اے نہیں ہیں، بی کام ہیں آپ، اور شاید ایم اے کوئی پاس ہو
تو اس کو بھی یہ کہہ دیا جائے کہ آپ بی اے کر کے آئیں، یا بی اے نہیں ہے آپ کی ڈگری، یا آپ نے بی اے کیوں نہیں لگائی، یا میٹرک کیوں نہیں ساتھ لگائی. جب آپ نے ایم اے ریکوائر کیا تو اس بندے نے اگر ایم اے کی ڈگری آپ کو دے دی ہے تو اٹس مین وہ میٹرک کر کے آیا، ایف اے کر کے آیا، یا ایف ایس سی کر کے آیا، بی اے کیا اس نے، یا بی ایس سی کیا، یا بی کام کیا، کیونکہ یہ ڈگریاں لے کر ہی وہ ایم اے تک پہنچے گا، ماسٹر کی ڈگری لے گا. اور اس میں جو ہے جیسا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، نہ صرف یہ 2 بندے ہیں بلکہ بے شمار ایسے فیمیل بھی ہوں گی جن کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، جو ان کو میسج دیا گیا ہوگا. ہماری بھی جو محکمہ تعلیم کے اعلیٰ جو آفیسران ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں راجہ فاروق حیدر خان صاحب، ان سے اپیل ہوگی کہ خدا را بے روزگاری کے خاتمے کے لیے توجہ دی جائے اس طرف، اور جو اس طرح جو این ٹی ایس کے جو پروگرام میں جو بی کام کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کا ازالہ کیا جائے. اس کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.